بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ آپ اس کا جشن سننے آئے ہیں جو صفین میں، جمل میں، کربلا میں ہر جگہ آگے آگے رہا، تو آپ بھی آگے آ جائیے تاکہ میں جشن شروع کر سکوں۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، کرسی لے کے آ جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک عظمت محمد پہ صلوات پڑھیں، عظمت محمد اور آل محمد پہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب ایک بلند صلوات پڑھ کر کے سب کے موقع ہم سامع مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، مجلس جو ہوتی ہے نا، اس میں ہم اپنا پورا زور لگاتے ہیں۔ یہ سب مجلس ہو یا محفل، سب عطائے جناب سیدہ ہوتی ہے۔ آج بھی آخر میں ایک معجزہ انشاءاللہ جناب عباس علیہ السلام کا پیش کروں گا۔ آپ بول کر کے سنیے گا۔ میں کہا کرتا ہوں، آج اگر آپ ان کے لیے کیا انسان پر کوئی ایسا ٹائم بھی آیا کہ انسان کا ذکر نہ رہا ہو؟ پھر فرما رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ماں اور باپ کے ملے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو آزمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ اہل بیت کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا کیے؟ کوئی گنتی نہیں ہے۔ آج سے لے کر قیامت تک کتنے پیدا کرے گا؟ کوئی گنتی نہیں ہے۔ کسی کو پتہ ہے کتنے پیدا کرے گا؟ کسی کو پتہ ہے آج تک کتنے پیدا کیے؟ ابھی تک کتنے پیدا کیے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ سبحان اللہ، کمال ہے پروردگار کا، اتنے پیدا کر دیے، اتنے اور نہ جانے کتنے اور پیدا کرے گا۔ کسی کے مزاج کو مزاج سے ملنے نہ دیا، بیان کو بیان سے ملنے نہ دیا، کلام کو کلام سے ملنے نہ دیا۔ آپ ایک ہاتھ تو دیکھ لیجئے، یہ تھمب امپریشن کو ملنے نہیں دیتا، فنگر پرنٹس کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، تو نے بڑی ترقی کر لی، تو نے روبوٹ بنا لیے، تو نے ایٹم بم بنا لیا، تو نے نہ جانے کیا کیا بنا لیا، لیکن اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو ایک چھوٹی سی چیونٹی بنا کر اس میں روح اتار کر دکھا دے۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی چیونٹی بنا کر اس میں زندگی اتار کر دکھا دے۔ تو اتنا نہیں کر سکتا، تو نے بڑے بڑے کام کر کے اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ پیدا کر دیا۔ میں نے اتنے پیدا کیے کہ کسی کو کسی سے ملنے نہ دیا، نہ مزاج سے مزاج ملا، نہ معراج سے معراج ملی، نہ کمال سے کمال ملا، نہ جمال سے جمال ملا، نہ بات سے بات ملی، نہ کردار سے کردار ملا، نہ گفتگو سے گفتگو ملی، نہ بیان سے بیان ملا، نہ کلام سے کلام ملا، لیکن 14 ایسے پیدا کیے جہاں مزاج ایک ہے، بیان ایک ہے، کلام ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے۔ اتنے ملتے جلتے ہیں کہ اگر پہلا امام رسول کے بستر پر سو جائے تو کافر سمجھے محمد سو رہے ہیں، اور اگر 5واں امام جابر کے سامنے سے گزر جائے تو جابر کہے محمد جا رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ 14 ایسے پیدا کیے، کہاں وہ کہاں یہ، 14 ایسے جو پہلا کہہ رہا ہے وہی آخری بھی کہہ رہا ہے۔
یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں مزاج ایک ہے، کردار ایک ہے، کیریکٹر ایک ہے، مزاج ایک ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ اچھا دیکھیے، کہیں پر بہت سارے بد شکل ہوں، اس میں ایک بیچارہ اچھی شکل کا ہو، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، ہے نا، تو خود پر فخر کرنا کہ میں خوبصورت ہوں بڑا آسان کام ہے۔ کہیں پر سب جاہل ہوں، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں اپنے، کہیں سب جاہل ہوں، تھوڑا ایک پڑھا لکھا نکل آئے قسمت سے، تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلانا آسان بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن انصاف سے بتائیے، جہاں سب خوبصورت ہوں وہاں خود کو بنی ہاشم کا چاند کہلانا، نہیں کیا سن رہے عزیزان محترم؟ عباس کون ہے؟ قمر بنی ہاشم، the moon of بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ میں جملہ نہ کہہ دوں، عزیزان محترم، علی کے گھر میں علی کا ایک بیٹا ایک بیٹی ایسے ہیں جو بڑے کمال کے ہیں۔ جہاں سب خوبصورت ہو وہاں خود کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا یہ عباس کا کمال ہے۔ جہاں سب عقل مند ہو وہاں خود کو عقیلہ بنی ہاشم کہلانا یہ زینب کا کمال ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جہاں سب خوبصورت اور جہاں سب صاحبان عقل، عقل کی معراج پر۔ آج میں بھی بولوں گا اور آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ، بولتے رہیں گے۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے عباس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے شعر، کہنے لگا اور کچھ بتائیے۔ اچھا بھیا جو ہے اتنا ہی تو بتایا جائے۔ کہنے لگا کہ نہیں اور کچھ بتائیے، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہنے لگے بس اتنا سمجھ لو، عباس، عباس عین بے الف سین، کہنے لگے عباس میں عین علی کی ہے، کیا سنا عزیزان محترم؟ بے بطول کی ہے، الف احمد کی ہے، سین حسنین کی ہے۔ اب سمجھ لو کہ اس میں علی کی شجاعت بھی ہے، فاطمہ کی طہارت بھی ہے، احمد کا اخلاق بھی ہے، حسنین کی سرداری بھی ہے۔ یہ ہے صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد پر، یہ کمال کا ہے عباس، سب کچھ ہے عباس کے اندر۔ توجہ کی، یہ ہے عباس۔ اچھا، مولا امیر المومنین نے حضرت عقیل سے کیا کہا تھا؟ اب میں آ گیا ہوں اپنے ٹاپک پر چل رہا ہوں۔ اے عقیل، اے بھائی، ایک بہادر خاندان تلاش کرو جس میں میں شادی کروں۔ یہی تو سنا ہے نا آپ نے، بہادر بریو خاندان جس میں میں شادی کروں۔ میں نے کہا یا امیر المومنین اتنا گھما کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے کہہ دیجئے کوئی بہادر لڑکی تلاش کرو، بہادر خاتون تلاش کرو جس سے میں شادی کروں۔ تو علی آواز دیں گے مجھے بہادر خاتون نہیں چاہیے۔ کیوں؟ علی نے کہا اس لیے کہ مجھے تلوار دے کر میدان میں نہیں بھیجنا ہے۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ میں بہادر عورت کیوں کہوں؟ مجھے کوئی تلوار دے کر میدان میں بھیجنا ہے۔ تو میں نے کہا یا امیر المومنین پھر بہادری کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں سنو، عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ خود تلوار لے کر میدان میں آ جائے، عورت کی بہادری یہ ہے کہ ایسا بچہ پالے کہ جو بڑا ہو کر کسی میدان سے بھاگ نہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بہادری یہ ہے کسی میدان سے بھاگ نہ جائے، ایسا بچہ پالے۔ آپ خاموش ہو کر کے سنیں گے، نعرے نہیں لگیں گے تو پھر جشن کیسے چلے گا؟ دیکھیے میں جشن دکھانے والا نہیں پڑھتا ہوں، سنانے والا پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام کے جو فضائل میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اچھا، کیا کہا کہ بہادر خاندان تلاش کرو جس کی خاتون سے شادی کروں، یہی تو کہا تھا نا۔ ابھی ایک واٹس ایپ پر 13 رجب کے دن ایک کلپ چل رہی تھی، سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، یہ ایک میسج بھی ہے۔ واٹس ایپ پر ایک کلپ چل رہی تھی، پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر کسی عورت نے مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے، اس میں بیچ میں ایک جگہ بڑی گڑبڑ کر دی اس نے، اور پڑھتی جا رہی ہے، وہ شاید 1 آدھ منٹ کی کلپ ہے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو بھیجنا بھی شروع کر دیا۔ مولا امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی ہے اس نے۔ گستاخی کیا کی ہے جانتے ہیں؟ کیا کہا ہے؟ کہا ہے سسر فاروق اعظم۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ توہین ہے علی کی، امیر المومنین کی توہین ہے۔ علی، لوگوں نے ایک الزام لگایا نا علی کے اوپر، علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی فلاں سے کر دی تھی۔ بھائی ہسٹری آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہے نا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ رکھیے گا۔ میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کہوں گا، جو بھی کلپ آپ کے پاس آتی ہے نا، اس کو فوراً کسی کو فارورڈ مت کیا کیجیے، چاہے میسج ہو
چاہے ویڈیو ہو فوراً فارورڈ مت کیا کیجیے، پہلے اس کو اچھے سے سنیے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو غلط میسج پہنچ جائے۔ اچھی طرح سے سنیے، اگر کہیں پر آپ کو کوئی شک ہے آپ مولانا صاحب کو بھیجیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کہاں پر گڑبڑی ہے، بھیجنے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ہم تو شروع میں بس فضائل 2-4 سنتے ہیں تو بس خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہونا بھی چاہیے، علی والے ہیں، اب وہ بیچ میں ایک آدھ ڈنڈی مار دے کوئی ہیں، جہاں سارا اچھا مال ہو ایک آدھ اس میں کوئی بگڑا ہوا مال رکھ کے مارکیٹ میں تو نکال ہی دیتا ہے، ہوتا ہے نا عزیزان محترم۔ اب سنیے گا، علی نے اپنی بیٹی کلثوم کی شادی، اب میں نام تو نہیں لوں گا، ممبر سے نام نہیں لیتے بھائی، نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے مولانا تھے جن کا نام تھا مولانا اسماعیل دیوبندی، ایک بار ممبر سے نام لے لیا انہوں نے، جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب نیچے اترے تو 6 مہینے کی جیل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر پڑھنے کے لیے آئے مجلس، کسی نے کہا اب کی آپ نے نام نہیں لیا، کہنے لگے میں سمجھ گیا ان ناموں کے فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں، ارے جن کا نام لینے سے دنیا میں 6 مہینے کی جیل ہوتی ہے، صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے میں نام نہیں لیتا، توجہ کی آپ نے، اس لیے میں نام نہیں لیتا، بس یہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی نا، یہی تو جشن ہوتا ہے، ولادت کی خوشی، امام کی خوشی میں ہم سب خوش، اللہ خوش، رسول خوش، حضرت عباس کی خوشی میں اہل بیت خوش، نبی خوش، رسول خوش، فرشتے خوش، مومنین خوش، بس یہی تو جشن ہوتا ہے۔ اب سنیے گا عزیزان محترم، علی نے ایک جملہ کہا، پوری توجہ، بس یہیں پر مجھے آپ کو پوائنٹ یہ والا ختم کرنا ہے۔ علی نے ایک جملہ کہا، اے عقیل بہادر خاندان ڈھونڈو جس کی خاتون سے شادی کروں۔ اب آپ سے سوال کروں، جب ہم کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی کہیں کرتے ہیں تب زیادہ انکوائری نکالتے ہیں یا جب کسی کی بیٹی کو گھر میں لاتے ہیں تب زیادہ انکوائری نکالتے ہیں؟ کہاں ہیں عزیزان محترم؟ میں لگتا ہے بڑی دور لے کر آ گیا آپ کو۔ آپ بتائیے، جب کسی کی بیٹی گھر لاتے ہیں تب زیادہ انکوائری کرتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن جب اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہیں تب بڑی انکوائری کرتے ہیں، کیریکٹر کا خراب تو نہیں ہے، کردار کا برا تو نہیں ہے، کماتا دھماتا ہے کہ نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں، انکوائری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیٹی وہاں دے رہے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، علی نے کیا کہا؟ ایک بہادر خاندان ڈھونڈو جس کی عورت سے میں شادی کروں۔ وہ علی کی جو اپنے گھر میں بزدل خاندان کی بیٹی کو نہیں لاتا، وہ علی اپنی بیٹی کو کسی میدان سے بھاگنے والے کو کہاں دے دے گا؟ توجہ کی کہ نہیں آپ نے جانے مطلب یہ ہے جشن، جو دوسرے کے گھر کی بیٹی، توجہ کی آپ نے، جب اپنے گھر میں بھگوڑوں کے گھر کی بیٹی نہیں لاتا، اپنی بیٹی ایسی ویسی جگہ دے دیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ ام کلثوم کے شوہر کون تھے؟ جناب زینب کے دیور حضرت عبداللہ کے چھوٹے بھائی، 2 بھائی 2 بہنیں، دونوں کی شادی ہوئی تھی، بس یہی ہسٹری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے گا عزیزان محترم، علی نے شادی ہو گئی، اچھا ہوا کیا تھا؟ شادی جب عقیل پہنچے ہیں حضرت بی بی ام البنین کے گھر میں رشتہ لے کر کے، اپنے بھائی امیر المومنین کا رشتہ لے کر کے، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک رات پہلے ام البنین نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ گھر کے آنگن میں چاند اترا ہوا ہے، ساتھ میں 3 ستارے بھی اترے ہیں۔ اٹھیں اور اپنے بابا سے بیان کیا، بابا نے کہا کہ بیٹی تو بڑے نصیب والی ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام پورا کیا؟ فاطمہ بنت حزام۔ حضرت حزام فرماتے ہیں بیٹی تو بڑے نصیب والی ہے۔ بس دوسرے دن حضرت عقیل مولا علی کا رشتہ لے کر کے آ گئے۔ جب باتیں ہو رہی تھی نا، جناب حزام نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ جیسے ہی آئے اپنی بیٹی سے پوچھنے، دیکھا کہ بیٹی کا سر سجدے میں ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے پروردگار تو نے اس علی کا رشتہ بھیجا ہے جو فاطمہ زہرا کا شوہر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو فاطمہ زہرا کا شوہر ہوا کرتا تھا۔ فاطمہ کی انتقال ہو گیا نا، شہادت ہو گئی نا حضرت سیدہ کی۔ اب سنیے، اب جناب فاطمہ بنت حزام یعنی ام البنین گئی۔ اللہ اکبر، اب سمجھ گئے قمر بنی ہاشم کون ہے؟ آئیے، شادی ہو گئی،
میں آپ کو حضرت عباس کے حوالے سے ایک دو جملے سنا دوں جو پڑھے نہیں جاتے ممبر سے۔ حضرت عباس کے ماتھے پر سجدے کا ایک بڑا نشان تھا۔ قیامت کے دن ایک نور چمکے گا، لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا؟ ایک فرشتہ آواز دے گا یہ عباس کے ماتھے کا نور ہے، حضرت عباس آ رہے ہیں۔ یہ ہے عباس۔ ہم تو صرف جنگ کربلا ہی تک سنتے ہیں نا۔ ابھی اور آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں۔ حضرت عباس کی ایک عادت تھی، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو اپنے ساتھ لاتے تھے، اپنے گھر میں لا کر اپنے بچوں کے ساتھ بٹھاتے تھے، پہلے انہیں کھلاتے تھے پھر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر! غور کیا عزیزان محترم؟ یہ حضرت عباس کا کمال ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں حضرت عباس کے حوالے سے میں پڑھوں تو پوری 10 مجلسیں پڑھ ڈالوں صرف حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن سنیے گا، جشن ہے، مختصر وقت ہے، مختصر باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ علی نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا۔ سنا آپ نے علی نے مانگا ہو، اے اللہ پیسہ دے دے، اے اللہ مکان دے دے، اے اللہ یہ دے دے، کچھ نہیں مانگا۔ میں نے کہا یا علی کچھ تو مانگ لیجئے، کچھ نہ صحیح، اللہ کی مرضیاں مانگ لیجئے۔ علی نے کہا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، شب ہجرت رسول کے بستر پہ لیٹوں گا، مرضیاں خود ہی آ جائیں گی۔ ارے کہاں ہے عزیزان محترم؟ یا علی ولایت کی آیت مانگ لیجئے۔ علی نے کہا اس کی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز میں صرف انگلی بڑھاؤں گا، انگوٹھی جائے گی، ولایت خود ہی آ جائے گی۔ یا علی ذوالفقار مانگ لیجئے۔ علی نے کہا بس میں میدان میں پہنچ جاؤں، ذوالفقار تو خود ہی آ جائے گی، میں کیوں مانگوں؟ تو یا علی کیا کچھ مانگیں گے نہیں؟ علی نے کہا اگر نہ مانگا تو نصیریوں کو ثبوت مل جائے گا کہ جو نہ مانگے وہی تو خدا ہوتا ہے۔ ارے کہاں ہے عزیزان محترم؟ بول کے سنیے بھائی، جشن پڑھ رہا ہوں میں، شام غریباں کی مجلس نہیں ہے، آپ جشن سمجھ کر کے سنیے گا۔ اے علی کچھ تو مانگیے۔ کہا کہ میں مانگوں گا ضرور۔ یا علی پھر کیا مانگیں گے؟ اگر نہ مانگا نصیریوں کو پروف مل جائے گا، نصیری کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، انہیں پروف مل جائے گا کہ جو کچھ نہ مانگے وہی تو خدا ہوتا ہے، انہیں پروف مل جائے گا۔ علی نے کہا میں بھی مانگوں گا، فاطمہ بھی مانگیں گی، ہم دونوں مانگیں گے۔ جب فاطمہ ہاتھ اٹھائے گی تو عزادار مانگے گی، جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو علمدار مانگوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے ہاتھ اٹھیں گے میں تو عباس علمدار مانگوں گا، علی کے ہاتھ اٹھے تو علمدار مانگا ہے۔ علی نے علمدار مانگا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہی تو سنتے ہیں ہاں عزیزان محترم۔ اب آئیے، عباس کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے، بڑی عظیم ہستی کا نام ہے عباس۔ آپ یہ علم ہے نا، میں تھوڑے سے علم کے فضائل پڑھ لوں، اس کے بعد میں معجزے پر آ جاؤں گا۔ یہ جو علم ہے نا یہ بڑا عظیم ہے، اس کی فضیلت بہت ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ لوگوں نے اسے دیکھنا اور چومنا بدعت کیوں کہہ دیا۔ اچھا بدعت تک ہی ہوتے تو بات وہیں پر رک جاتی، لوگوں کے تو دیکھ کر نکاح ٹوٹنے لگے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا نکاح ٹوٹے تو ہیں، دوبارہ پڑھائے کب گئے یہ نہیں پتا۔ غور کیا کہ نہیں آپ نے؟ پڑھائے اڑائے نہیں جاتے، بس ٹوٹتے ہی ہیں، پڑھائے اڑائے نہیں جاتے پھر۔ اب اللہ جانے اس کے بعد نسلوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہے توجہ عزیزان محترم؟ میں تو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ علم حضرت عباس کا ہے۔ اچھا یہ علم کی ہسٹری کیا حضرت عباس سے شروع ہوئی؟ نہیں، کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قابیل۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، سنتے ہیں آپ؟ حضرت آدم کو اللہ نے ایک اور بیٹا دیا، ان کا نام تھا حضرت شیش، یا ایک اور نام لکھا ہے ہیبت اللہ، ٹھیک ہے؟ جب یہ جوان ہوئے تو حکم آیا کہ قابیل سے انتقام لیا جائے، بھائی کا انتقام۔ اب حضرت شیش نبی ہیں، قابیل ظالم ہے، زندہ ہے بھی، قابیل ظالم ہے۔ قابیل شیطان کے لشکر کو لے کر چلا، حضرت شیش فرشتوں کا لشکر لے کر چلے۔ اب پوری توجہ رکھیے گا، جاگ کے سنیے گا یہ جملہ خاموشی سے سننے والا نہیں ہے۔ لے کر چلے، روایتوں میں لکھا ہے حضرت شیش کے ہاتھ میں ایک سفید علم تھا، اور ان کے لشکر کے سارے جتنے بھی فرشتے تھے سب کے ہاتھ میں سفید علم تھے، ایک طرف علم والے ایک طرف بغیر علم والے۔ اللہ نے اسی دن فیصلہ کر دیا جو ظالم کے ساتھی ہو وہ علم نہیں اٹھاتے،
جو مظلوم والے ہو وہی علم اٹھاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ظالم والے علم کب اٹھاتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اسی لیے تو یزیدی علم نہیں اٹھاتے، ہاں حسینی علم اٹھاتے ہیں۔ توجہ ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ علم الحمدللہ ہمارے فرقے کو ملا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ علم کے کپڑے کو چومیے۔ یہیں پر مجھے ایک بزرگ نے کہا، یہیں پر، کہ مولانا مجھے جسم میں کچھ تکلیف تھی، میں علم کا کپڑا پکڑ کر کے میں نے دعا مانگی اور مجھے شفا مل گئی۔ ہاں یہ شفا، علم کا کپڑا یہ معمولی نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی کے بھی استاد تھے، ہے نا؟ آیت اللہ خوئی کہتے تھے کہ جہاں پر عباس کا علم لگا ہو اللہ وہاں کچھ فرشتوں کو اتارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہاں آ کر جو بھی دعا مانگے اس کی دعا کو میرے پاس لے آنا۔ اور امام زمانہ نے فرمایا جب عباس سے دعا مانگو تو کہو یا ابا الغوث ادرکنی، علم کے پاس کھڑے ہوئیے، کہیے یا ابا الغوث ادرکنی، یقین کیجئے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ باب الحوائج عباس۔ ابھی میں جملہ آپ کو سناؤں گا معجزہ عباس کا، پوری توجہ کے ساتھ۔ عباس کا علم ہے، پوری توجہ۔ لوگوں کو شک ہے، لوگوں نے بدعت کہہ دیا، منع کر دیا، نہیں علم کے کیا ہوتا ہے، علم کے کپڑے میں کیا ہے، سنا دوں آپ کو۔ اب آئیے قرآن میں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھائیے علم کے کپڑے کا فائدہ۔ حضرت یوسف کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں میں اس سے پہلے ایک جملہ سناؤں گا، ایک جملہ سن لیجیے عزیزان محترم۔ مجلس قرآن سے دکھائیے، ماتم قرآن سے دکھائیے، علم قرآن سے دکھائیے۔ نہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ ایک بیج، آم کی بیج میرے ہاتھ میں تھی، میں آپ کے سامنے لے کر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا آم کی بیج۔ میں نے کہا آپ آم کی بیج کہیے، میں تو نہیں مانتا، میں تو اسے پیڑ کہتا ہوں، میں تو اس میں پھل کہتا ہوں، میں تو اسے پتیاں کہتا ہوں، میں تو اس میں پتیاں دیکھ رہا ہوں، میں اس میں پھل دیکھ رہا ہوں، میں اس میں ڈالیاں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا مولانا کیا ہو گیا ہے؟ سامنے بیج نظر آ رہی ہے، جب تک آپ اسے زمین کے حوالے نہ کریں گے، جب تک زمین میں اسے بوئیں گے نہیں، نہ اس میں درخت نکلے گا، نہ پتیاں آئیں گی، نہ پھل آئیں گے، نہ ڈالیاں آئیں گی۔ ہاتھ میں آپ لیے رہیے، جب تک زمین کے حوالے نہ کریں گے۔ پتہ چلا جب تک بیج کو زمین کے حوالے نہ کرو صرف بیج ہی نظر آئے گی، اس کے اندر کا درخت نظر نہیں آئے گا، پھل نظر نہیں آئیں گے، پتیاں نظر نہیں آئیں گی۔ تم قرآن لے کر بیٹھے رہو، جب تک تم اہل بیت کے حوالے نہ کرو گے تمہیں کچھ نظر نہ آئے گا۔ ان کے حوالے کرو، ان سے پوچھو، اس میں مجلس بھی نظر آئے گی، اس میں علم بھی نظر آئے گا، اس میں تابوت بھی نظر آئے گا، اس میں اہل بیت بھی نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ہے نا یہی سچائی؟ جو وارث ہیں ان کے حوالے کرو، ان سے پوچھو۔ وارثوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے توجہ۔ اب آئیے، حضرت یوسف جدا ہو گئے، کس سے؟ اپنے بابا سے۔ حضرت یعقوب بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں۔ اب قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی ذاکر کی ذاکری تو ہے نہیں، ہے نا؟ نہ کوئی حدیث ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، تو قرآن شریف ہے، کہے کوئی ضعیف ہے اس کا ایمان ہی ضعیف ہو جائے گا۔ ہاں قرآن کو تو کوئی ضعیف کمزور کہہ نہیں سکتا، ہے نا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، قافلہ لے کے چلا گیا، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے۔ مصر کا بادشاہ جس کا نام تھا عزیز، اس نے خرید لیا۔ پوری توجہ رکھیے گا، عزیز نے خرید لیا، اور خریدا بھی تو کیسے جانتے ہیں نا آپ؟ ایک ترازو میں حضرت یوسف کو بٹھایا گیا۔ ترازو جانتے ہیں نا، بالانسا جسے آپ کہتے ہیں، جو پہلے ہوتا تھا جس کو اٹھاتے تھے، دو پلے ہوتے تھے۔ ایک طرف یوسف کو رکھا گیا، ایک طرف پورے خزانے کی دولت۔ چھوٹے سے یوسف، ان کا پلہ ابھی بھی بھاری ہے۔ یوسف مسکرا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا اسے ہٹاؤ، میں بتاتا ہوں۔ ایک کاغذ لاؤ، اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جو نقطہ میں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں، سنبھل کے سنیے گا، اور ضرور انشاءاللہ آپ بول کر کے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ سمجھ گئے۔ تھوڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔
بسم اللہ ایک طرف رکھا، جیسے ہی رکھا گیا اس کاغذ کے پرچے نے یوسف کا وزن ہلکا کر دیا. نہیں کاغذ کے پرچے نے نہیں، اس پہ بسم اللہ لکھی تھی. میں نے کہا میرے اللہ، یوسف کو وزن کرنے کے لیے تو نے اپنے نام کا سہارا لیا، تو اکبر ہے. ارے تو حضرت ابراہیم کا نام بھیج دیتا، ابراہیم یوسف سے بڑے ہیں. حضرت موسیٰ کا نام بھیج دیتا، عیسیٰ کا نام بھیج دیتا. اللہ نے کہا میں اپنے نام سے وزن نہیں کروا رہا ہوں، بسم اللہ کی با میں ایک نقطہ ہے. کیا سنا عزیزان محترم؟ بسم اللہ کی با میں ایک نقطہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اس کے اندر سارے نبیوں کے صفات ہے. چلیے میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. کیا ہوا؟ حضرت یوسف کو پتا چلا کہ بابا کی آنکھوں کی روشنی. بابا کہاں ہیں؟ حضرت یعقوب کہاں ہیں؟ فلسطین میں، پیلسٹائن میں. حضرت یوسف کہاں ہیں؟ مصر میں. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے خوبصورت جملہ کہنا اس لیے میں نے آپ کو یہ سنایا ہے. جناب یوسف اپنا کرتا دیتے غلام کو، فرماتے لے کے جاؤ، میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، میرا کرتا بابا کے چہرے پر ڈال دینا. فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. جیسے ہی ڈالو گے روشنی واپس آ جائے گی. پوری توجہ عزیزان محترم، جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے ہی سنیے گا یہ جملہ. غلام لے کر کے آیا، جیسے ہی کرتا لے کر چلا، لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے غلام بہت دور تھا. ادھر یوسف اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بے وفا بیٹے جنہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھے تھے. جناب یعقوب نے ایک جملہ کہا، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. قرآن میں دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، مجھے انی لاجدو ریح یوسفا. یہ ہے قرآن. انی لاجدو ریح یوسفا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اچھا وہاں تو اور بھی بہت سارے تھے، کسی کو خوشبو محسوس نہیں ہوئی. اتنے بیٹے بیٹھے تھے، کسی کو خوشبو محسوس ہوئی؟ یوسف کی خوشبو. یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو لگ رہی ہے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یوسف ہے معصوم اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہیں غیر معصوم، اور یعقوب ہے معصوم. معصوم کی خوشبو معصوم سونگتا ہے. لگتا ہے تھک گئے ہیں آپ، چھوڑ دو ممبر کہ یہ میں دعا کرا کے نیچے آ جاؤں. آپ بول کر کے بتائیے کہ آپ ابھی میرے ساتھ ہیں. دو طرف معصوم ہو تو خوشبو محسوس ہوتی ہے. اب سمجھے، چادر میں رسول آئے، حسن نے کہا نانا جی خوشبو لگ رہی ہے، حسین نے کہا نانا جی خوشبو لگ رہی ہے، علی نے کہا رسول اللہ کی خوشبو لگ رہی ہے. ادھر بھی معصوم تھے، ادھر بھی معصوم تھے. صلوات علی محمد اور آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ نعرہ لگا کر کے جشن سنا جاتا ہے. عزیزان محترم پوری توجہ رکھیے گا. کیا ہوا؟ جیسے ہی آیا کرتا یعقوب کے چہرے پر، جیسے ہی جناب یعقوب نے آنکھیں کھولی. یعقوب تو نبی ہے نا، حضرت یعقوب اے اللہ کے نبی مصلی پہ بیٹھ کر کے دعا مانگ لیتے اللہ سے، تو کیا اللہ نہ دیتا؟ آنکھوں میں میرے عزیزوں گہرائی میں جائیے گا. میں ایمان اور عقیدے کے بلندی کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہوں، ایمان اور عقیدے کی بلندی کے لیے. اے اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں، زبان معصوم ہے، مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگی اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی پلٹا دے. کیا اللہ نہیں پلٹائے گا؟ ضرور پلٹا دیتا. نبی تھے بھائی، اور کوئی بہت چھوٹے درجے کے نبی نہیں تھے، نبی بھی ایک بڑے درجے کے نبی تھے. حضرت یعقوب نبی ایک نبی کے باپ بھی تھے. دعا مانگتے ضرور ملتی. تو انتظار کیسا؟ کہا انتظار کروں گا، کرتا آئے گا، چہرے پر آئے گا، پھر ہٹے گا، پھر روشنی آئے گی. دنیا کو بتاؤں گا معصوم سے جس کپڑے کی نسبت ہو جائے اس میں اثر آ جاتا ہے. کس کا کرتا تھا؟ یوسف کا کرتا تھا. عزیزان محترم میں یہی تو کہتا ہوں، ارے جس کے بھائیوں نے بے وفائی کی جب اس کے کرتے میں اتنا اثر ہے تو وہ عباس جس کے بھائی حسن حسین جیسے ہو، باپ علی جیسا ہو، خود وفا کا شہنشاہ ہو، اس کے علم میں تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ توجہ کی آپ نے عزیزان محترم؟ یہ ہے عباس. ایک صلوات پڑھ لے عظمت محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک آخری نقطہ اور پھر معجزہ، تقریر ختم۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے یہ پنجہ لگا ہوا ہے نا، یہ پنجہ کس کا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کا۔ آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے نا، توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے، بہت ہی یہ علم کے حوالے سے میں پورا خلاصہ کر کے آپ کو دے رہا ہوں، سنیے گا اور انشاءاللہ آپ بولیں گے اسی طرح بولیں گے جیسے اب تک بولتے آئے۔ حضرت شیس نے علم اٹھایا، حضرت حمزہ نے علم اٹھایا، رسول نے دیا تھا۔ حضرت جعفر طیار نے علم اٹھایا، جنگوں میں لے کے چلتے تھے نا، آگے ایک فلیگ ہوتا تھا، فلیگ کوئی تو علم کہتے ہیں، ہے نا؟ فلیگ، پرچم، علم ایک ہی چیز تو ہے، سب نے علم اٹھایا۔ مولا علی نے جنگ خیبر میں نہیں۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ایک ہاتھ میں علم ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ ہاں یہی لکھا ہوا ہے، علم ہوگا ایک ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ سب نے علم اٹھایا۔ ارے پوری توجہ، پوری توجہ، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر۔ سب نے علم اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ علم اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ نہیں عزیزان محترم، علم اوپر تھا، فرہرا اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ جعفر طیار نے اٹھایا، علم اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا۔ علی نے اٹھایا، علم اوپر تھا، ہاتھ، آج آپ بھی اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے اور علم اوپر۔ جس نے شیش نے ہاتھ علم اٹھایا، علم اوپر، ہاتھ نیچے۔ اللہ اکبر! عباس کے اٹھانے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ جس دن سے عباس نے اٹھایا، ہاتھ اوپر ہے، علم نیچے ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جب سے عباس نے اٹھایا ہے، عباس کا ہاتھ اوپر ہے۔ اب ایک معجزہ سن لیجئے، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، بہت بڑے آیت اللہ، سامرہ سے نجف آ رہے تھے۔ سامرہ اور نجف، جو لوگ گئے زیارت کرنے انہوں نے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو نہیں گئے اللہ سے دعا ہے پروردگار آپ سب کو لے کے جائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو زیارت حضرت عباس علیہ السلام سے بھی مشرف فرمائے۔ یہ عالم دین، یہ آیت اللہ سامرہ سے نجف آ رہے تھے۔ ایک گاؤں سے گزرے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا گاؤں تھا۔ ایک عورت گھر سے باہر نکلی اور کہنے لگی، سلام علیکم یا خادم العباس، اے عباس کے نوکر تم پر سلام۔ آیت اللہ چونکے، کہنے لگے بی بی پھر سے کہو، اے بہن پھر سے کہو۔ کہنے لگی سلام علیکم یا خادم العباس، اے عباس کے خادم تم پر میرا سلام، اے عباس کے نوکر تم پر سلام۔ کہنے لگے دل چاہ رہا ہے تو بار بار کہتی رہے، میں بار بار سنتا رہوں۔ عباس کا نوکر، عباس کا خادم، کاش مجھے عباس خادم کہہ دیں، عباس نوکر کہہ دیں۔ ان کے خادم تو سلمان ہیں، ان کے خادم تو ابوذر ہیں، ان کے خادم تو مقداد ہیں، ان کے خادم تو عمار ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جیسے اس نے جملہ کہا نا، اب یہ عالم دین رک گئے۔ عالم دین ابھی سوچ رہے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے کہ اے بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے یہ بات کہی۔ عورت کہنے لگی کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، جب بھی میں کسی عزادار کو، کسی عالم کو یا کسی بھی شیعہ کو دیکھتی ہوں میری زبان پہ یہ جملہ آتا ہے کہ تم پر سلام ہو اے عباس کے نوکر۔ اتنے میں ایک آدمی ایک گھر سے باہر نکلا، عالم دین نے اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ۔ یہ عورت کون ہے؟ اس نے تو اتنی بڑی بات کہی کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ ایسی بات کہی، عباس کا نوکر، اے عباس کے نوکر تم پر سلام۔ سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ بتاؤ اس نے یہ کیوں کہا؟ وہ آدمی کہتا ہے یہ میری بہن ہے، یہ جب کسی عزادار کو دیکھتی ہے تو اسے یوں ہی کہتی ہے۔ عالم دین یہ آیت اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ریزن یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بہت بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار ہوا کہ میں کوما میں چلا گیا، میرے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میری بہن ہاسپٹل سے نکلی اور سیدھے یہ جو چھوٹی سی پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی، اور اس نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے عباس، میرے بھائی کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑی امید ہے، آپ باب الحوائج ہیں، میرے بھائی کو ٹھیک کر دیجئے، اگر اسے کچھ ہو گیا پھر میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، آپ اسے شفا دے دیجئے۔
شفا دے دیجئے۔ یہ ادھر دعا مانگ رہی تھی، ادھر میں کوما میں تھا، میں نے اچانک ایک منظر دیکھا، آنکھیں بند تھیں، غشی کی حالت تھی، میں نے ایک منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ دو خوبصورت جوان آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آقا حسین اس عورت نے اپنے بھائی کی زندگی مجھ سے مانگی ہے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ اس کے بھائی کی زندگی دے دے، واپس کر دے، اسے زندہ کر دے۔ امام حسین نے کچھ دیر اوپر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس اس کے بھائی کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اب اس کے لیے سفارش نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ کہا، عباس نے ایک جملہ کہا ادب سے سر جھکا کر، مولا مولا، سنیے گا یہ جملہ سنیے گا، مولا اللہ سے کہہ دیجئے یا تو اس بیمار کو ٹھیک کر دے یا تو باب الحوائج کا لقب اور ٹائٹل مجھ سے واپس لے لے، اس لیے کہ جب تک میں باب الحوائج رہوں گا لوگ مجھ سے مانگتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا سنا؟ دیکھیں میں معجزہ اسی لیے نہیں سنا رہا تھا، آپ اتنے خاموش ہو کر کے سن رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ اللہ سے کہہ دیجئے، تھوڑا سا بولیے نا، پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہے، ختم کر رہا ہوں، بس 1 منٹ کے اندر تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ سے کہیے یا تو اسے ٹھیک کر دے یا تو باب الحوائج کا ٹائٹل واپس لے لے، جب تک میں باب الحوائج رہوں گا لوگ مجھ سے حاجتیں مانگتے رہیں گے۔ امام حسین نے پھر سر اٹھایا، تھوڑی دیر خاموش رہے، فرماتے ہیں اے عباس اللہ کہتا ہے میں بیمار کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن عباس سے باب الحوائج کا ٹائٹل واپس نہیں لے سکتا، میں واپس نہیں لے سکتا۔ عباس باب الحوائج تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، جو بھی اس سے مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ اب میں جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، پوری ہسٹری میں جس سے بھی کسی نے مانگا اس نے ہاتھ سے عطا کیا، ہاتھ سے عطا کیا، ہاتھ سے عطا کیا۔ ہم نے 2 ہی دیکھے جنہوں نے بغیر ہاتھ کے عطا کیا، یا عرش پر اللہ ہے جو بغیر ہاتھ کے دیتا ہے، یا زمین پر علی کا بیٹا عباس ہے جو بغیر ہاتھ کے عطا کرتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ 2 ہی ہیں جو بغیر ہاتھ کے عطا کرتے ہیں۔ بغیر ہاتھ کے عطا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑے کریم مولا ہیں حضرت عباس علیہ السلام۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، لوگ علم سے، وہی تو میں نے کہا نا، میں نے چھیڑی تھی بات اسی لیے علم کی ہیں کہ لوگوں نے بدعت کہہ دیا، لوگ دوسروں کو بھی روکنے لگے بھائی علم نہ چومنا، علم کے قریب نہ جانا، ہیں بدعت ہے، فلاں ہے، ڈھکائیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، پیرو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ 2 شعر سن لیجئے، تقریر یہیں پہ ختم ہوگی، تقریر تو ختم ہو چکی ہے۔ پیرو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے۔ شعر تو ایسے سنے نہیں جاتے۔ موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے، پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی، کیا تجھے آج بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ علمدار سے ڈر لگتا ہے، سمجھ گئے نا؟ جو کربلا میں علمدار سے ڈر رہے تھے، ہاں عزیزان محترم، انہی کو ڈر لگتا ہے۔ عباس ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم عباس سے محبت کرتے ہیں۔ دعائیں مانگیے حضرت عباس، یا ابو الغوث کہہ کر کے مانگیے۔ بہت ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وقت کے اندر، الحمدللہ آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ حضرت عباس کا کرم پوری کائنات پر ہے، دعا کریں اے حضرت عباس یہ مومنین اور مومنات جو آئے ہیں ان پر بھی ایک نظر کرم ڈال دیجئے۔ مولا یا حضرت عباس یہ جتنے بھی مومنین اور مومنات آئے ہیں ان سب کی حاجت روائی فرما دیجئے، ان سب کی مشکلات کو حل فرما دیجئے۔ یا مولا حضرت عباس تمام مومنین مومنات میں جو بھی مریض ہیں، کسی بھی طرح سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دیجئے۔ مولا کائنات سے تمام بیماریوں کو، بالخصوص اس کرونا کے مرض کو یا جو بھی وائرل ہے، پروردگار ان سب تمام بیماریوں کو رفع دفع فرما دیجئے۔ مولا عباس اپنے چاہنے والوں کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے مولا باب الحوائج حضرت عباس تمام مومنین مومنات کے جہاں جہاں بھی تمام مومنین مومنات ہیں ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما دیجئے۔
مولا جس کے رزق کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کے رزق کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ، جو مومنین مومنات جہاں بھی ان سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ کل اگر ہو سکے تو جناب عباس علیہ السلام کی جو مخصوص ایک نماز ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھ کر کے ہدیہ حضرت عباس علیہ السلام پڑھ کر کے آپ 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یہ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کے لیے دروازے بند نظر آتے ہیں رزق کے، یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں دروازے بند نظر آتے ہیں، مولا باب الحوائج مشکلوں کے دروازوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ، وہ خود حاجتوں کا دروازہ ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ہو سکے تو 133 مرتبہ آپ پڑھ لیں یا ابوالغوث ادرکنی، یہ پڑھ کر کے اپنی حاجت کو مانگیں، حضرت عباس کے علم کے قریب جا کر کے انشاءاللہ حضرت عباس آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آپ کے بڑے کام آئے گی اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ بتا دوں، شب جمعہ میں آپ حضرت عباس سے کہیے، جب بھی شب جمعہ آتی ہے کہیے اے حضرت عباس آپ کو بی بی معصومہ قم کا واسطہ میری یہ دعا ہے، اسے قبول کر لیجئے، کیونکہ ہر شب جمعہ حضرت عباس کربلا سے قم آتے ہیں معصومہ قم کے حرم میں۔ ہاں لکھا ہے کہ پوری رات حضرت عباس معصومہ قم کے حرم میں ہوتے ہیں، اس لیے اگر حضرت عباس کو معصومہ قم کا واسطہ شب جمعہ میں دیا جائے تو بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔